اچھا، اب یہ ایک جو دوسرا کویسچن کیا ہے کہ جی یہ جو آپ عقیدہ بیان کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ جی وسیلہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ امام ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں بیان کیا۔ دیکھیں یہ آپ کا تاثر غلط ہے، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مطلب کوئی مناظرہ کرنا ہے تو پھر اور بات ہے، لیکن اگر آپ واقعتاً جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی ابن تیمیہ سے پہلے بھی کسی نے بات کی ہے ان عقائد کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے، تو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ بھئی بہت سے فقہا نے بات کی ہے، بلکہ حنفی فقہا نے کی ہے۔ آپ استغاثہ کی بات کرتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو وسیلہ ہے، وسیلہ، اس کو بھی حنفی فقہا کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جائز نہیں ہے، انبیاء کا وسیلہ جائز نہیں ہے، اولیاء کا وسیلہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وسیلہ جو ہے وہ ہمیں سنت سے ثابت نہیں ملتا۔ اچھا چلیں ہم آپ کو کچھ جو ہے وہ حوالہ جات دکھاتے ہیں، آپ اپنی کتب فقہ میں جا کے ان حوالہ جات کو دیکھیں اور ریاکشن میں نہ آئیں۔ معذرت کے ساتھ آپ کو آر دلانا مقصود نہیں ہے، اگر میرے کسی لفظ سے آپ کو کوئی آپ کے اندر کوئی ریاکشن پیدا ہو رہا ہے تو خیر اس کے لیے میں پیش کی معذرت، بس بندہ تھوڑا سا جوش میں آ جاتا ہے بات کرتے کرتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی کتب فقہ کے اندر جو ہے وہ وسیلے کا انکار موجود ہے، اور یہ کتب فقہ وہ ہیں جو ابن تیمیہ علیہ الرحمہ سے پہلے لکھی گئی تھی۔ امام ابن تیمیہ کا سن وفات ابھی جا کے گوگل کریں، کوئی تقریباً 728 ہے، 728 ہجری، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ ہم نے کچھ حوالے نکالے ہیں۔ ویسے حوالے تو دیکھیں بہت نکالے جا سکتے ہیں، لیکن وہ ایک سوال پہ ہی پھر 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ بن جائے گی، پھر دوست کہتے ہیں حافظ صاحب آپ کی ریکارڈنگ بہت لمبی ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال ہم آپ کو کچھ حوالے دکھا دیتے ہیں، ابن تیمیہ سے پہلے بھی اور ابن تیمیہ کے جو معاصر ہیں ان کے بھی اور ان کے فوراً بعد بھی، کہ وہ حنفی فقہا ہیں، وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ وسیلہ جائز نہیں ہے۔ استغاثہ کی آپ کیا بات کرتے ہیں، وہ تو وسیلے کو بھی جائز نہیں سمجھتے۔ یہ دیکھیں، ہاں یہ ہمارے سامنے الہدایہ ہے۔ الہدایہ یہ وہ معروف کتاب ہے، آپ کہہ لیں امام مرغینانی کی، ٹھیک ہے، اور متوفہ 593 ابن تیمیہ سے کی پیدائش سے پہلے یہ فوت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ الہدایہ کتاب عام طور پہ حنفی مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیروت سے پبلش ہوئی ہے، دار و احیاء تراث العربی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ کیا کہتے ہیں، وَيُكْرَهُ أَن يَقُولَ الرَّجُلُ فِي دُعَائِهِ بِحَقِّ فُلَانٍ أَوْ بِحَقِّ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ، اور یہ مکروہ ہے کہ کوئی بندہ اس طرح سے دعا کرے اللہ سے کہ یا اللہ فلاں کے حق سے یا فلاں نبیوں کے حق سے یا رسولوں کے حق سے جو ہے وہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں، لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ، کیونکہ مخلوق کا خالق پہ کوئی حق نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ جو بحق فلاں کر کے جو ہے وہ آپ دعا کرتے ہیں، یہی وسیلہ ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کا اللہ کے اوپر حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے، تو اس لیے اس طرح سے دعا کرنا یہ مکروہ ہے، یعنی الاؤڈ نہیں ہے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جواز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور عقیدے کا مسئلہ ہے تو مراد مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی جو حرام کے قریب قریب ہوتا ہے۔ یہ مکروہ اس کو تنزیہی بھی آپ بنا لیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو مکروہ نہ پسندیدہ ہے۔ مکروہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو ڈسکریج کیا گیا، جس کو ڈس لائک کیا گیا۔ اچھا اسی طرح سے اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک اور ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ حوالہ ہے، ٹھیک ہے، البحر الرائق کا، ٹھیک ہے۔ یہ حوالہ آپ دیکھیں البحر الرائق کا، 970 میں ان کی وفات ہوئی، ابن نجیم کی۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ جی قال رحمہ اللہ وبحق فلان، یعنی لا يجوز ان يقول بحق فلان عليك وكذلك بحق انبيائك واوليائك ورسلك والبيت والمشعر الحرام لانه لا حق للمخلوق على الخالق، یعنی اس طرح سے دعا کرنا کہ آپ انبیاء کے حق سے، اولیاء کے حق سے، رسولوں کے حق سے، ایون کہ بیت اللہ اور مشعر حرام کے حق کا واسطہ اللہ کو دینا، تو یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام واسطے اللہ کو دینا جائز نہیں ہے۔ اب ہم کچھ حوالے جلدی جلدی آپ کو دکھا دیتے ہیں اور کتب فقہ سے، تو پھر ہم نیکسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں تبیین الحقائق ہے، یہ بھی شرح کنز دقائق ہے، ٹھیک ہے، وہی عبارت آ گئی، ٹھیک ہے، کہ بحق فلاں سے دعا کرنا،
یکرہ ان یقول فی دعائی، مکروہ ہے کہ اس طرح سے دعا کرے، بحق فلان وقضا بحق انبیائک و اولیائک و بحق رسلک و بحق البیت او المشعر الحرام لانہ لا حق للحق علی اللہ تعالی. ٹھیک ہے، یہ بھی کتاب بھی دیکھ لیں، اس کا بطاقہ دیکھ لیں، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، اور یہ بھی 743 یعنی امام ابن تیمیہ کے معاصرین میں سے. ٹھیک ہے، امام زیلی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد البنایہ شرح الہدایہ، اس میں بھی یہی آپ کو نظر آ رہا ہے، وَيُكْرَهُ أَن يَقُولَ فِي دُعَائِهِ. ٹھیک ہے، تو یہ ہدایہ کی شرح ہے، علامہ بدر الدین عینی کی ہے. ٹھیک ہے، 855 میں ان کی وفات ہوئی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ چلے جائیں، مطلب یہ نیچے ہم نے کافی سارے حوالے جو ہے وہ نکالے ہوئے ہیں، یہ ساری کتابیں آپ کھول کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ سے پہلے کسی نے وسیلے کا انکار نہیں کیا. ابن تیمیہ علیہ الرحمہ سے پہلے بھی فقہا، خاص طور پہ حنفی فقہا، وسیلے کا انکار کرتے تھے، اور وہ یہی کہتے تھے براہ راست اللہ سے مانگو. تو ہم آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنے فقہا کی بات پر آ جائیں، تھوڑا سا پڑھیں اور اس بات کی طرف آئیں کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا واقعی میں کیا عقیدہ تھا، اور آپ کے جو متقدمین فقہا تھے، حنفی فقہا تھے، ان کا کیا عقیدہ تھا. تو یہ باتیں کہنا کہ استغاثہ کے بارے میں یا وسیلے کے بارے میں حافظ صاحب آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں کی، تو بھائی اگر آپ لا علم رہنا چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو علم نہیں دے سکتا، لیکن اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو بات یہی ہے کہ بہت سے فقہا نے امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ سے پہلے بھی یہ باتیں کہی ہیں. یہ عقیدہ استغاثہ جو ہے جواز، اس کا جواز نہیں ہے، استغاثے کا جواز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ عقیدہ جو ہے وہ آپ کو چاروں فقہا کے ہاں مل جاتا ہے. اور توسل جو ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ توسل کے حوالے سے کچھ تفصیل ہے، کچھ فقہا اس کی بعض شرائط کے ساتھ جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں، وہ خیر ہم آگے چل کے کسی سوال میں اس کو ایڈریس کر لیں گے.